الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانفال ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی نماز جو تھی وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، اور جو وہ کام کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ جہنم کا عذاب حاصل کریں گے۔ کفار کی جو کوششیں ہیں اور جو ان کی کوششیں رہی ہیں کہ مسلمانوں کو حق کا راستہ اپنانے سے روکیں، تو یہ کوششیں ان کے اپنے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہیں اور ان کو ان کوششوں میں جو ہے نقصان ہی نقصان ہے۔ بدر میں 12 سرداروں نے ایک دن اپنے ذمے لیا تھا کہ ہر روز ایک شخص لشکر کو کھانا کھلائے گا، چنانچہ 10 اونٹ روزانہ کسی ایک کی طرف سے ذبح کیے جاتے تھے۔ پھر جب شکست ہو گئی تو ہزیمت خوردہ مجمع نے مکے پہنچ کر ابو سفیان وغیرہ سے کہا کہ جو مال تجارتی قافلہ لایا ہے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے میں صرف کیا جائے، چنانچہ سب اس پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح کے خرچ کرنے کا اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ کفار نے اپنا مال جو ہے مسلمانوں کی دشمنی میں خرچ کیا اور وہ مزید خرچ کریں گے، لیکن یہ ان کا خرچ کرنا موجب افسوس ہوگا اور بالآخر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ وہ بدر میں مغلوب ہوئے، ایسا ہی آخر کار انشاءاللہ تمام کفار قوتیں جو ہیں، مسلمان دشمن قوتیں جو ہیں مغلوب ہو جائیں گی اور پھر آخر کار یہ تمام کفار جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ دنیا میں تو ان کا یہ حال ہے کہ مغلوب اور مقہور ہو گئے اور آخرت میں یہ عذاب کے سامنے پیش ہوں گے اور عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کو افسوس اور حسرت ایسی ہوگی کہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے کہ مال بھی گیا اور کامیابی بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ اول بدر میں، احد وغیرہ میں سب مالی اور جسمی طاقتیں خرچ کر کے دیکھیں اور پھر دنیا میں بھی مغلوب ہو گئے اور آخر کار آنے والے وقتوں میں بھی تمام کفار مغلوب ہو جائیں گے اور اسلام ہی غالب رہے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔